آپ بھیج جائیے، کوئی لوگ تو جائیں. نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ سلوات. بے شک. ہاں بھیا سرتاج بھائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے بہت ہی معروف اور مشہور عالم اور خطیب کہ جنہوں نے اپنی خطابت کے ذریعے پوری اردو دنیا کے دل کو موہ لیا تھا، اور لکھنؤ میں جن کی طوطی بولتی تھی، اور میرے والد مرحوم حکیم امت مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب کے مخلص اور سچے دوست میثم عصر حضرت مولانا فیروز حیدر عابدی صاحب کہ جو واقعاً سچے دوست تھے، اور جنہوں نے ہر موقع پر میرے والد محترم اور میرے خاندان کے علماء کا ساتھ دیا. ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ والد مرحوم اور میرے چچا مولانا کلب عابد صاحب مرحوم اور دیگر علماء، مولانا اطہر عباس رضوی صاحب مرحوم کے جنہوں نے بہت ہی یہاں پر کامیاب خمسے پڑھے، اور تمام علماء اور ذاکرین کے ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھ کر فاتحہ پڑھ کر بغل. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک نعرہ صلوات. تقریر تو حبیب ملت مولانا سید حبیب حیدر عابدی صاحب کریں گے. میں تو صرف چونکہ والد مرحوم یہاں لکھنؤ میں جب ہوتے تھے تو وہ تشریف لاتے تھے، اور ان کے ساتھ میں بھی کئی محفلوں میں شریک ہوا ہوں، تو آپ کے حکم پر یہاں آ گیا ہوں. تو اصل تقریر تو برادرم حبیب حیدر صاحب قبلہ کی ہوگی، لیکن اس سے پہلے ایک اعلان جو مجھے دیا گیا ہے، اور اس مائک کے ذریعے میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے وہ سماعت فرمائیں کہ توحید المسلمین ٹرسٹ TMT آپ جانتے ہیں کہ قوم کی تعلیمی اور معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے کافی بڑے پیمانے پر کام کر رہا ہے، لیکن ابھی اور کام کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور سے معیار اور کوالٹی، اس پر ہم لوگ کمپرومائز نہیں کرتے کبھی. اسی لیے ہم لوگوں کے ادارے الحمدللہ اچھا کام کر رہے ہیں اور امانت داری کے ساتھ کام کر رہے ہیں. یہ میں یہاں پر روزے میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں مولا کا روزہ ہے، اور جہاں سے غلط بیانی کا کوئی یعنی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ایک ایک پیسے کا حساب ہم سب کے پاس موجود ہے کہ کہاں خرچ ہو رہا ہے، کس پر خرچ ہو رہا ہے، سب ریکارڈز موجود ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ہے اور اہل بیت کا کرم ہے کہ والد مرحوم نے جس ایمانداری اور جس امانت داری کے ساتھ خدمت کی قوم و ملت کی، اس روش کو ہم لوگ برقرار رکھے ہوئے ہیں. کیونکہ یہ پیسہ جو ہے ہمارا پیسہ نہیں ہے، یہ امانت دار ہم لوگ اس کے ہیں، کسٹوڈین ہم لوگ ہیں، یہ ہمارا ذاتی پیسہ نہیں ہے. والد مرحوم نے تو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا، بالکل سادگی بھری زندگی گزار کر وہ اس دنیا سے گئے. ہاں انہوں نے عزت بے شک بہت کمائی، اور مقبولیت آپ جانتے ہیں ان کی کتنی ہے. تو اسی سلسلے میں عرض کرنا ہے کہ ہم لوگ الحمدللہ فقط 3,500 بچوں کو
فری ایجوکیشن دلوا رہے ہیں اور کوالٹی ایجوکیشن دلوا رہے ہیں، جس میں صرف لکھنؤ میں 1600 بچے ہیں اور دیگر شہروں میں جو باقی تعداد ہے وہ ہے. اور آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ سال گزشتہ اسی فری ایجوکیشن اسکول کے تحت پڑھنے والی 2 بچیاں جلال پور کی، ان کا میڈیکل کالج میں سلیکشن ہوا ہے. ایک کا لیگل میڈیکل کالج میں سلیکشن ہوا ہے اور ایک کا کانپور میڈیکل کالج میں سلیکشن ہوا ہے، اور 53 بچوں کا بی ٹیک میں سلیکشن ہوا ہے، اور 22 بچوں کا ایراز میڈیکل کالج میں نرسنگ میں سلیکشن ہوا ہے، اور مختلف کورسز میں سلیکشن ہوا ہے. تو ابھی جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ انجمنوں کی ذمہ داری فقط شبیداری کا دینا نہیں ہے، فقط محفل کا دینا نہیں ہے، یہ بھی بہت اہم کام ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ قوم میں جو اب بھی بہت زیادہ تعلیمی پسماندگی ہے، غربت بہت زیادہ ہے. ہم لوگ تو ٹی ایم ٹی میں بیٹھ کر دیکھا کرتے ہیں کیسے کیسے حالات ہیں لوگوں کے، کہ دیکھ کر دل ایک دم یعنی غم میں ڈوب جاتا ہے کہ ہم کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس ماحول میں بھی ہم لوگ ٹھیک ٹھاک زندگی بسر کر رہے ہیں، ورنہ جو لوگوں کے حالات ہیں وہ آ کر آپ دیکھیں کہ ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گھر میں راشن نہیں ہے، جن کے پاس علاج کے لیے سرمایہ نہیں ہے. تو آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ اس طرف بھی دھیان دیں. تو انشاءاللہ جو ہمارے گناہ ہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا ہے کہ تمہارے گناہوں کا کفارہ یہ ہے، تمہارے گناہان کبیرہ کا کفارہ یہ ہے کہ تم مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرو. یہ میرے مولا نے فرمایا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں، سب سے پہلے تو میں اپنی ذات پر یہ یعنی ذلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہوں کو اللہ معاف کرے تو کچھ جو میں کر سکتا ہوں وہ ضرورت مندوں کی مدد کرنا ہے، ان کی حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے ہے کہ ان کی پریشانیاں کچھ حد تک کم ہو. تو بہرحال توحید المسلمین ٹرسٹ 30 اپریل کو ایک ٹیسٹ منعقد کرنے جا رہا ہے، اور اس ٹیسٹ میں کیٹیگریز ہیں، یعنی 4th اور 5th کلاس کا ایک ٹیسٹ ہوگا، 6 اور 7 کلاس کا ایک ٹیسٹ ہوگا، 8 اور 9 کلاس کا ایک کیٹیگری ہے، اور 10th اور 11 کلاس کی ایک کیٹیگری ہے. تو اس میں تقریباً پورے یو پی سے 10,000 بچے بیٹھیں گے، شیعہ بچے، اور انشاءاللہ جو کامیاب ہوں گے ان کو انعامات سے بھی نوازا جائے گا، ان کو سرٹیفکیٹ بھی دیے جائیں گے، اور جو ڈیزرونگ ہوں گے ان کو اسکالرشپ دی جائے گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی کاؤنسلنگ کا مستقل انتظام کیا جائے گا کہ وہ کس فیلڈ میں جائیں. بچوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا، وہ پاؤت ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کو کس فیلڈ میں جانا چاہیے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ٹیسٹ میں اپنے بچوں کو ضرور بیٹھائیں، چاہے وہ کامیاب اس امتحان میں ہوں چاہے نہ ہو، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن انشاءاللہ ان کے بیٹھنے سے اللہ ان کے لیے نئی راہ ہموار کرے گا. تو اس کے آن لائن فارم بھی مل رہے ہیں، اور ٹی ایم ٹی آفس میں جا کر اس کا 10 روپے کا فارم ہے وہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. تو گزارش ہے آپ سے، ہم لوگ سوچ سمجھ کر یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں اور آپ کی خدمت کے تحت کر رہے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو، چاہے وہ کسی اسکول میں پڑھ رہا ہوں، ہندی میڈیم میں یا انگریزی میڈیم میں، اس ٹیسٹ میں ضرور اپیئر کروائیں، اور اس سلسلے میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ جا کر فارم بھریں اور ٹیسٹ میں بچوں کو ضرور بیٹھائیں. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. تو بس مختصر سی میری تقریر ہے. امام حسین علیہ السلام کہ جن کی ولادت کا یہ ماہ ہے، ان کے فضائل میں کیا بیان کر سکتا ہوں. قرآن مجید جس کے فضائل بیان کر رہا ہوں، ان کے فضائل میں کیا بیان کر سکتا ہوں کہ حدیث پیغمبر جس کے فضائل بیان کر رہی ہو، کہ جس کے لیے حضور نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ،
وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، کہ یہ میرے نواسے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں۔ یعنی یہاں پر ہم امیر المومنین کی عظمت کا مرتبہ اور تصور کریں ان کی عظمت کا، کہ حضرت سید الشہداء کہ جن کا مقام ہم تصور بھی ان کے مقام کا نہیں کر سکتے، امام حسن کے مقام کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کا رسول یہ فرما رہا ہے کہ ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں۔ تو یہ امیر المومنین علیہ السلام کی عظمت اور منزلت اور ان کے وقار اور عزت و احترام کا عالم ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو بس ایک روایت پیش کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا، کیونکہ آپ تقریر ابھی مولانا حبیب عزت صاحب کی سنیں گے، اس کے بعد شعراء کو، کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر اس نے کہا کہ فرزند رسول، میں گناہ گار ہوں، میں گناہ کرتا رہتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں گناہ کرنا چھوڑ دوں، لیکن میری قوت ارادی اور میری ول پاور اتنی زیادہ نہیں ہے کہ میں گناہ نہ کرنے کو چھوڑ دوں، بلکہ میں ارادہ کرتا ہوں لیکن اس کے بعد بھی گناہ کر لیتا ہوں۔ میں فیصلہ کرتا ہوں کہ اب گناہ نہیں کروں گا، اس کے بعد بھی گناہ ترک نہیں کر پاتا، پھر مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے۔ تو مجھے کوئی ایسی نصیحت فرزند رسول آپ فرمائیے کہ میں گناہ کرنا چھوڑ دوں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے دیکھی کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ تم 5 چیزوں پر عمل کرو اور اس کے بعد جتنے چاہے گناہ کرو۔ تم 5 چیزوں پر عمل پیرا ہو، اس کے بعد جتنے چاہے گناہ کرو۔ اب وہ حیران رضا کہ یہ کیا فرما رہے ہیں کہ 5 چیزوں پر عمل کرو، اس کے بعد جتنے چاہے گناہ کرو؟ تو یہ سوائے خاندان رسالت کے کہیں اور نظر نہیں آ سکتا تھا۔ یہ ارشاد صرف اس کی زبان پر جاری ہو سکتا تھا کہ جو باب مدینۃ العلم کا خون ہو اور باب مدینۃ العلم کا وارث ہو۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس نے کہا کہ میں گناہ ترک نہیں کر سکتا، میں ارادہ کرتا ہوں۔ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں کہ اب گناہ نہیں کروں گا، لیکن پھر وہ گناہ کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتاتے چلوں، یہ علماء نے بات بتائی ہے کہ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئیے گا، کیونکہ ہمارے گناہ کتنے زیادہ کیوں نہ ہوں لیکن اللہ کی رحمت اس سے بھی وسیع۔ تو اگر گناہ ہو جائے اور آپ توبہ کریں، اس کے بعد پھر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کریے، یہ علماء نے بتایا ہے، یہ فقہا نے بتایا ہے۔ خدا نہ خواستہ پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کریے، کیونکہ آپ توبہ کریں گے تو اللہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست سکتا ہے، وہ بندے کی توبہ کا انتظار کیے رہتا ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ جناب زطار صاحب سے گزارش ہے اسٹیج پہ تشریف لیں۔ تو امام نے فرمایا اچھا تم گناہ پر گناہ کیے جاتے ہو، گناہ کو چھوڑنا چاہتے ہو، تو ان 5 باتوں پر عمل کرو۔ اب بس اس روایت کو پیش کر کے آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ تم اللہ کا رزق نہ کھاؤ، پھر جو چاہے گناہ کرو۔ اللہ کا دیا ہوا رزق نہ کھاؤ، اس کے بعد جو چاہے گناہ کرو۔ اس نے کہا فرزند رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو میرا رازق ہے، میں مرزوق ہوں، اس نے تو رزق کا وعدہ کیا ہے، اگر وہ ہم کو رزق نہیں دے گا تو پھر ہم تو بھوکے مر جائیں گے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ امام نے فرمایا دوسری بات
کہ اچھا یہ کرو کہ اللہ کی زمین سے باہر چلے جاؤ، پھر جو چاہے گناہ کرو. اللہ کی زمین سے باہر چلے جاؤ، ارض اللہ سے باہر چلے جاؤ، پھر جو چاہے گناہ کرو. اس نے کہا فضلت رسول یہ بھی ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ اس کائنات اور اس یونیورس کا ذرہ ذرہ اللہ کی ملکیت ہے، تو میں تو جہاں جاؤں گا اللہ کی زمین کو میں کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو امام نے فرمایا اچھا ایسی جگہ جا کر گناہ کرو کہ جہاں اللہ تم کو دیکھ نہ سکے، جہاں اللہ تم کو دیکھ نہ سکے. اس نے کہا کہ فضلت رسول اللہ تو حاضر و ناظر ہے، وہ تو ہر چیز کو دیکھتا ہے، وہ تو ہماری شہ رگ سے زیادہ ہم سے قریب ہے، وہ تو ہمارے دلوں کی حرکات اور آنکھوں کے اشاروں تک سے واقف ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو امام نے فرمایا چوتھی بات کہ اچھا یہ کرو کہ جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آئے تو اسے واپس لوٹا دینا. جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آئے تو اس کو واپس لوٹا دینا. تو یہ بھی ناممکن سی بات تھی. تو اس نے کہا یہ بھی ہم سے نہیں ہو سکتا. تو پھر امام نے فرمایا کہ پانچویں بات یہ ہے کہ جب پروردگار تمہارے گناہوں کی وجہ سے خدا نخواستہ تم کو جہنم میں بھیجنے کا ارادہ کرے تو جہنم میں جانے سے انکار کر دینا. تب وہ سن کر لرز گیا اور اس نے کہا کہ فضلت رسول بس آپ کی یہی نصیحت کافی ہے کہ میں آج کے بعد سے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اور آج کے بعد سے میں وہ گناہ نہیں کروں گا کہ جو میں ارادہ کرنے کے بعد بھی چھوڑ نہیں پا رہا تھا. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. تو بس یہ امام حسین ہیں کہ جو جنہوں نے اللہ کی راہ میں عظیم قربانی دی کہ جو قربانی کوئی نہیں دے سکتا تھا. تو اللہ نے امام حسین کو 3 فضیلتیں ایسی عطا فرمائیں کہ جو کسی کو عطا نہیں فرمائیں. علماء سے آپ نے سنا ہوگا، ظاہر ہے کہ کوئی نئی بات یہاں سے پیش نہیں کی جا سکتی. 3 فضیلتیں امام حسین کو اللہ نے ایسی عطا فرمائیں کہ جو کسی امام کو عطا نہیں فرمائی. پہلی فضیلت یہ کہ امامت کو امام حسین کی نسل میں باقی اور برقرار رکھا. جو امامت کا سلسلہ چلا وہ ہمارے امام حسین، ہمارے اور آپ کے تیسرے امام حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسل سے چلا، کہ جو قیامت تک برقرار رہے گا. اور انشاءاللہ آپ کا فرزند ظہور جب فرمائے گا تو اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا کہ جو ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے. تو امامت آپ کی نسل میں باقی رکھی. اور دوسری فضیلت یہ عطا فرمائی کہ اجابت الدعا فی تحت القبہ، یعنی آپ کے قبہ، آپ کے روضے کی گنبد کے نیچے جو دعا بھی مانگی جائے گی اللہ اس کو قبول کرے گا، اللہ اس کو پوری کرے گا. جو تحت قبہ، جو گنبد کے نیچے دعا کی جائے گی وہ رد نہیں ہوگی. اور تیسری فضیلت کہ آپ کی خاک کو خاک شفا بنا دیا گیا. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ مٹی کا کھانا حرام ہے، مٹی آپ نہیں کھا سکتے، لیکن یہ صرف کربلا کی فضیلت ہے کہ آپ خاک شفا کھا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ اس خاک کے صدقے میں آپ کی بیماریوں کو دور کرے گا. تو یہ جشن ولادت ہو رہا ہے. بس ایک بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ میں نے بچپن سے جب دیکھا تو یہی دیکھا کہ ہمارے یہاں امام حسن کی ولادت ہو رہی ہے، اس کا جشن منایا جا رہا ہے. ہمارے یہاں امام حسین کی ولادت ہو رہی ہے، اس کا جشن منایا جا رہا ہے. ہمارے یہاں دوسرے امام کی ولادت ہو رہی ہے، اس کا جشن منایا جا رہا ہے. ہمارے یہاں حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت کا جشن منایا جا رہا ہے. یہ لکھنؤ ہے، یہ عزا کا مرکز ہے، یہ تہذیب کا مرکز ہے، یہ ادب کا مرکز ہے. یہاں کی اس شہر کے اعضاء کے جو رسومات تھے وہ پوری دنیا میں پھیلے ہیں. یہاں کے علماء اس قدر جیت تھے کہ عراق و ایران کے علماء ان سے رجوع کرتے تھے.
ایک زمانے میں لکھنؤ کی یہ حیثیت تلمی کہ عراق و ایران اور نجف کے علماء فقہی مسائل میں یہاں رجوع کرتے تھے. لیکن میرے عزیزوں یہ آواز یہاں پہ تو مجمع کم ہے, ابھی آئے گا انشاءاللہ, لیکن آواز لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے جا رہی ہے. یہ جو پنجابی کلچر ہمارے شہر میں پنپ رہا ہے اس کو ختم کریے. جو پاکستان کے پنجاب کا کلچر ہمارے یہاں داخل ہو رہا ہے اس کو ختم کرنا ہے. یہ علماء کی ذمہ داری ہے, یہ خطبہ کی ذمہ داری ہے کہ جو پاکستانی کلچر یہاں بھی پھیل رہا ہے. ہمیں کسی اور ملک یا کسی اور شہر کے کلچر کی ضرورت نہیں ہے. جو ہمارے لکھنؤ کا کلچر تھا یہ دنیا بھر میں جاتا تھا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج منقبت میں باقاعدہ میوزکس ہو رہی ہیں. تو یہ منقبت درست نہیں ہے. میں نے ایک ویڈیو بھی بنایا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ منقبت ہو سکتا ہے آپ کو شہرت, وقتی شہرت دلوا سکتی ہے. یہ منقبت جس میں میوزک ہو, اور اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ بھی پاکستان کے پنجاب کا ہے, کہ ایک انسان بالکل بے وقوف انسان, بالکل احمق انسان, وہ ممبر پہ گیا, اس نے 2-3 منٹ حضرت علی کے کچھ فضائل بیان کیے, اور اس کے بعد جیسے ہی اس نے ختم کیا اس نے اشارہ کیا تو باقاعدہ لوگ کھڑے ہو کر ناچنے لگے, باقاعدہ بینڈ اور باجے بجنے لگے. تو یہ آپ کی تہذیب کو, آپ کی اعضاء کو ڈیمیج کرنے کے لیے سب کیا جا رہا ہے. جہالت ہے یہ اہل بیت کی معرفت کی کمی ہے. تو ہم کو محفلیں کرنا ہے, لیکن جو محفلوں کا تقدس لکھنؤ کا تھا اس کو برقرار رکھنا ہے ہمیشہ کے لیے. یہاں کی محفلیں, اس میں مولانا قلب عابد صاحب مرحوم شریک ہوتے تھے. یہاں کی محفلیں جس میں سید العلماء شریک ہوتے تھے. یہاں کی محفلیں جس میں ناصر الملت شریک ہوتے تھے. یہاں کی محفلیں جس میں کٹرے کے علماء شریک ہوتے تھے. یہاں کی محفلیں جس میں خاندان اجتہاد کے علماء شریک ہوتے تھے. یہاں کی محفلیں جس میں میثم عصر جیسا خطیب شریک ہوتا تھا. یہاں کی محفلیں جس میں علامہ سہیل افندی صاحب جیسا عالم اور ذاکر شریک ہوتا تھا. یہاں کی محفلیں جس میں خاندان ابقات کے جید علماء شریک ہوتے تھے. تو یہاں کی محفلوں کا ایک یعنی اس کی ویلیو تھی, اس کے اقدار تھے. لیکن یہ جاہل جو کچھ لوگ ہیں, کچھ, میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, 90% لوگ بہت اچھے ہیں, مخلص ہیں, لیکن 10% جو لوگ کمرشلائز ہیں, جن کا مقصد ذکر اہل بیت کے ذریعے پیسہ کمانا ہے, وہ ان کے تقدس کو برباد کر رہے ہیں. تو آپ سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ محفلوں کو جو کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان میں میوزک بھی شامل کر دی جائے, اس میں غیر شرعی اقدار بھی شامل کر دیے جائیں, رسمیں بھی شامل کر دیے جائیں, اس کا ہم کو ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے اور حق بیانی سے کام لینا ہے. کیونکہ اگر ہم نے حق بیانی سے کام نہیں لیا تو ہم خبر میں کیا منہ دکھائیں گے اور محشر میں اہل بیت کو کیا منہ دکھائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.